اس کو صدیق کہتے ہیں، اس کو محمد کا رفیق کہتے ہیں، محمد کا ساتھی کہتے ہیں۔ محمد کے بعد اگر کائنات میں، محمد کے بعد سید البشر بعد الانبیاء، اگر انبیاء کے بعد اس کائنات میں اگر مرتبہ ہے تو صدیق کا مرتبہ ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جنگ کے لیے بھیجا، جیش ذات السلاسل، جیش ذات السلاسل کے لیے بھیجا۔ اس صحابی کو ایک جنگ کے مارکے کے لیے بھیجا۔ وہ صحابی جب آیا اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کائنات میں، لفظ غور سے سنیں، کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ کس نے پوچھا؟ عمر بن عاص نے پوچھا۔ کس سے پوچھا؟ جس کی زبان وہی ہے، جس کی زبان کی گارنٹی محمد کی گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں محمد رسول اللہ؟ فرماتے ہیں عمر بن عاص سن، اگر کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہے تو مجھے صدیقہ سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، کس سے محبت ہے؟ مجھے صدیقہ سے محبت ہے۔ اس نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی مردوں میں، فرمایا اگر مردوں میں محبت ہے تو مجھے صدیق سے محبت ہے۔ پھر پوچھا، فرمایا عمر سے، پھر عثمان سے، پھر علی سے۔ 10 بندوں کا اللہ کے نبی نے نام لیا۔ پہلا نام مردوں میں صدیق کا۔ صدیق کب ایمان لائے؟ جب محمد کے پاس سرمایہ نہیں تھا، جب محمد کو کوئی جانتا نہیں تھا، جب محمد کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی، محمد کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، محمد کے پاس درم و دینار نہیں تھے، بینک بیلنس نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھی۔ حضرت صدیق کو پتا تھا محمد مالی طور بھی کمزور ہے اور انفرادی طور بھی کمزور ہے۔ نہیں سوچا کوئی محمد کو مانے گا نہیں مانے گا، فرمایا جو نبی نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا تمہیں پسند ہے؟ فرمایا مجھے صدیق پسند ہے، صدیق کی بیٹی مجھے صدیقہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا لوگو میرے صحابہ، ایک بندہ بیلوں کی جوڑی لے کر جا رہا تھا، زمیندار چلتے چلتے تھک گیا، اس نے اپنا سامان اپنے بیل کے اوپر لاد دیا، رکھ دیا۔ وہ بیل بول اٹھا، اس نے کہا میں سامان اٹھانے کے لیے نہیں ہوں، میں تجھے اٹھانے کے لیے نہیں ہوں، مجھے اللہ نے زمین کو سراب کرنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بیل نے بول کر کہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بیل بولا؟ بیل نے کس زبان میں آواز کی؟ عربی زبان میں۔ بیل بھی عربی بولتا ہے، ہمیں عربی آتی نہیں ہے۔ پھر پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ بیل بولا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کاش آج اس مجلس میں ابو بکر صدیق ہوتے، اس مجلس میں عمر فاروق ہوتے، وہ مجھ سے کبھی نہ بار بار پوچھتے اللہ کے نبی بیل بولا؟ میں کہتا ہوں میرا ایمان محمد کا کہ بیل بولا، اور یہی ایمان ابو بکر کا، یہی ایمان عمر کا۔ حالانکہ عمر اس مجلس میں بھی نہیں تھے، صدیق بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی کا ایمان تھا کہ جو میری بات ہے وہی بات صدیق کی بات ہے، جو میری تصدیق وہی صدیق کی تصدیق ہے۔ اس لیے میرے بھائی حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ آؤ میری بات غور سے سنو، دنیا میں جتنے انسان ہیں میں نے سب کا احسان چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق کا احسان میں نہیں چکا سکا۔
میں نے اس کا احسان نہیں دے سکا، اس کا احسان کون دے گا؟ کون دے گا؟ اللہ ہی اس کا احسان دے سکتے ہیں۔ اور آگے بات سنو، ایک دفعہ رات کی چاندنی ہے، تارے چمک رہے ہیں، ستارے روشن ہیں، بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، آسمان کو جلمل جلمل نظر آ رہے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کے ستاروں کو دیکھتی ہیں۔ اللہ کے رسول بھی صحب فراش ساتھ لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، یا اللہ کے نبی، اے محمد الرسول اللہ، یا نبی اللہ، کیا اس ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عائشہ اس ستاروں کے برابر تو عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ سوال پٹ کیا، عائشہ کیوں خاموش ہوگی؟ کہنے لگی، اللہ کے رسول میرا خیال تھا کہ اس کے برابر نیکیاں تو میرے ابو صدیق کی ہوں گی۔ اللہ کے نبی کی نبوت والی زبان سے نکلا ہے، شام تیرے ابو کی ایک رات جو میں نے شروع میں پڑھا تھا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تیرے ابو کی ایک غار والی رات، ساری کائنات کی نیکیاں ایک طرف، عمر کی نیکیاں ایک طرف، عثمان کے صدقے خیرات ایک طرف، تیرے ابو کی رات غار والی ایک طرف، کیونکہ غار والی اتنی خطرناک غار والی رات